اور جب آخرت کے اندر پہنچ جائے گا تو وہاں بھی اس کی کچھ چاہتے ہوں. لیکن جو بندہ اپنی چاہتیں صرف مادی اسباب سے اور اپنی صلاحیت قابلیت کی بنا پر پوری کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں بھی حسرت و ارمان میں رہتا ہے، چاہتیں پوری نہیں ہوتی، وہاں بھی حسرت و ارمان میں رہے گا، اس کی چاہتیں پوری نہیں. جو بندہ یہاں اپنی چاہتوں کا معاملہ قربان کر کے ان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اسے ملتی ہے، اور آخرت میں بھی ایسے بندے کی ہر چاہت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پوری کی جائے گی. دنیا کے اندر بندہ چاہے وہ جتنا ہی بڑے عہدے پر ہو، جتنا ہی بڑا مالی لحاظ سے مضبوط ہو، افرادی لحاظ سے مضبوط ہو، جتنا اس کو لمبی زندگی مل جائے، جتنی بڑی حکومت مل جائے، لیکن اس کے دل کے سارے ارمان پورے ہو جائیں، ساری چاہتیں پوری ہو جائیں اور بالکل من مانی ہو جائے، ایسا ناممکن ہے. دنیا چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر بندہ جتنا گھستا چلا جاتا ہے طلب اتنا بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس طلب کے لیے انسان اور آگے بڑھتا ہے اور طلب اس سے کئی گنا اور آگے بڑھ جاتی ہے. طول العمل، لمبی امیدیں، یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیں گے. الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا ہے، خدا بھول گیا، رسول بھول گیا، دین بھول گیا، شریعت بھول گئی، حق نہ حق بھول گیا، حرام حلال بھول گیا. بس ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. جو مل جاتا ہے اس سے پھر دو ارمان، دو حسرتیں اور پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بھی مل جائے. نتیجہ یہ کہ زرتم المقابر، قبروں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن ارمان پورے نہیں ہوتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کسی بندے کے جب دل کی چاہتیں 100% مادی لحاظ سے پوری نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری کوئی چاہت نہیں، میری چاہت یہ ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے. میری چاہت یہ ہے کہ جو میرا اللہ چاہتا ہے. اس لیے کہا گیا الحمدللہ علی کل حال. امیری ہے تب بھی، غریبی ہے تب بھی، اچھا کھانے کو مل گیا تب بھی، روکھا سوکھا مل گیا تب بھی، اچھا رہائش کو مل گیا تب بھی، اور اگر جھونپڑی مل گئی تب بھی، اچھا پہننے کو مل گیا تب بھی، اور اگر گزارے کا مل گیا تب بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جب بندہ یوں زندگی بنا لے گا کہ اپنی چاہتوں کو، اپنے ارمانوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو اللہ کے حوالے کر دے گا اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر قربان کر دے گا تو اس کی زندگی دنیا والی سکون کی ہو جائے گی. بے سکونی تب ہوتی ہے جب بندے کی توقع پوری نہیں ہوتی. جب توقع ہی نہیں کرے گا تو پھر پوری نہ ہونے والی بات نہیں ہوگی تو بے سکونی بھی نہیں ہوگی، پھر زندگی سکون والی ہوگی. اس لیے جس بندے نے اپنی تمنائیں خواہشیں گھٹا لی ہیں، چھوڑ دی ہیں، وہ سکون کی نیند سوتا ہے. غریب ہے تب بھی، امیر ہے تب بھی. اور جو بندہ ارمان حسرتیں اور سے اور آگے تمنائیں لیے بیٹھا پھرتا ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون سے محروم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر جو لمبی امیدیں رکھتے ہیں تو ان کی لمبی امیدیں اور ان کے درمیان ہم درمیان میں حائل ہوتے ہیں، وہ امیدیں اس کی پوری نہیں ہوتی. اور یہی بندہ جب آخرت میں پہنچ جائے گا اب اس کی امید یہ ہوگی کہ مجھے معاف کر دیا جائے، مجھ پہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے رضا والی جگہ جنت دے دی جائے. لیکن اب بھی اس کی امیدیں اور اس کے درمیان وہاں بھی ہم حائل ہو جائیں گے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے درمیان اور جو ان کی چاہتیں تھیں ان کے درمیان ہیلا، ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی.
اس کی چاہتے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی پوری نہیں ہوں گی اور آخرت میں جا کے آخرت والی پوری نہیں ہوں گی۔ اور جو بندہ یہاں اپنی چاہتے اللہ کی مرضی پر قربان کر دے گا تو وہاں اللہ کی طرف سے خود اعلان ہوگا کہ اب یہاں وہ ہوگا جو تو چاہے گا، اب زندگی تیری من چاہی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی تو رب چاہی گزار کے آیا ہے۔ تو جو دنیا کی چند روزہ زندگی رب چاہی گزار کے جائے گا تو وہاں ہمیشہ 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 والی زندگی وہ من چاہی گزارے گا۔ تو فرمایا وحیل بینہم، اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان اور درمیان اس چیز کے ما یشتہون جو وہ چاہتے ہوں گے، جو ان کی خواہشات ہوں گی، کما فعل باشیائہم من قبل، جیسا کہ کیا گیا ان جیسوں کے ساتھ ان سے پہلے۔ یہ قانون ہمارا پہلے سے ہے کہ جو بندہ بھی دنیا کے اندر اپنی مادی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے من چاہی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی چاہتیں کبھی پوری نہیں ہوتی، بندہ اپنی چاہتوں ارمانوں کو لے کر کے قبر میں جاتا ہے۔ انہم کانوا فی شک مریب، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس لیے کہ ان کو دین کے بارے میں، دین کے قانون کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، رسولوں کی رسالت کے بارے میں یقین نہیں تھا۔ یہ شک اور تردد میں تھے۔ شک اور تردد والا یہ ہمیشہ ناکام اور بے چین رہتا ہے۔ زندگی اسی کی سکون والی ہوتی ہے جو اللہ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے دین اور قانون پر 100% یقین رکھتا ہے۔ جہاں بھی تھوڑا سا شک ہے، شبہ ہے، اس کو چھوڑ دینا یہ دین کو بچانا ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان کے آخر میں حدیث پاک آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، لیکن فرمایا وبینہما، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں المشبہات جن کے اندر شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال کی طرف ہیں، پتہ نہیں حرام کی طرف ہیں۔ بندے کو شک ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کروں تو اس پر ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، کوئی خاص فیصلہ نہیں ہوتا، تردد کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا جو بندہ اپنے دین کو منزہ کرنا چاہتا ہے، اپنے دین کو مبرہ کرنا چاہتا ہے، اپنے دین کو صاف ستھرا اور پاک کرنا چاہتا ہے، وہ ان مشتبہات کو چھوڑ دے لے دین ہی، اپنے دین کی وجہ سے۔ تو فرمایا ایسا بندہ جس نے یوں کیا ہے یہ بندہ اتقاکم، یہ تم میں سب سے بڑا متقی ہے، یہ بندہ تم میں سب سے بڑا متقی ہے جس نے یوں مشتبہات کو چھوڑ دیا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام عام مشہور ہے، سنتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 سال آخر عمر میں ان کی بیعت کر کے ان کی مریدی میں گزارے۔ ان کا کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی بندہ ان کے سامنے آیا، اس وقت ان کو معتزلہ کہتے تھے، آج کل ہم ان کو عقل پرست کہتے ہیں، کہ جن کی سوئی عقل پر اٹکی کھڑی ہوتی ہے، کہ ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنا ہے۔ اور عقل ان کی ہوتی کیسی ہے؟ اب خود بھی کسی چیز کو عقل کے ترازو میں تولے تو اپنے عقل کا قصور سمجھے نہ یہ کہ کسی چیز کا کہ میرے عقل کی ترازو میں نہیں آ رہی تو وہ چیز ہی غلط ہے۔ عقل تو انسان کی ہو پہلے، عقل ناقص ہے انسان کی، عقل اگر کافی ہوتی تو وحی کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ انسانی عقل تو اتنا ہو جائے کہ وحی کو سمجھ لے، یہ غنیمت ہے، یہ جائے کہ وحی کو پرکھے، وحی کے لیے معیار بنے وہ کہ وحی غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے لیے عقل معیار بن ہی نہیں سکتی۔ عقل پرست آدمی تھا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گیا کہ یہ تم نے جو دین والی باتیں، شریعت والی باتیں، حرام حلال والی باتیں، یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مخلوق پیدا کر دی ہے تمہارے بقول،
بس کر دیے جن کی مرضی ہے ان کے لیے پیدا کیے، سارا کچھ اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، بار بار تمہارے دین کے اندر موجود ہے، سب اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا۔ جب ان کے لیے بنایا تو ان کو اپنی مرضی کرنے دیں گے تب تو ان کو فائدہ ہوگا، قدم قدم پہ جب رکاوٹ ہوگی تو پھر ان کے لیے کیا ہوا؟ عقل پرست اپنی باتیں کی اس نے۔ امام صاحب نے اسے فرمایا کہ اللہ کے ہم ہیں اور ساری چیزیں اللہ کی ہیں، ہم نے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے پھر ہم سے پوچھنا بھی ہے، اللہ کے پاس پھر حاضر بھی ہونا ہے۔ اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے حاضری والا، یہ تم نے لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ بہرحال اس کا خیال تھا، امام صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، آخر یہ ہوا کہ احتیاط، یہ تو عقل کہتا ہے نا، احتیاط کا تو عقل کہتا ہے کہ بندے کو احتیاط کرنی چاہیے، چاہے وہ دینی کام ہو تب بھی، چاہے وہ دنیاوی کام ہو تب بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے، یہ تو عقل کا تقاضا ہے، تم مانتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دو آدمی ہیں، وہاں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نام لکھے ہیں، دو آدمی ہیں، ایک کا نام فرض کر لو حمید ہے اور دوسرے کا نام ولید ہے۔ اب یہ دو آدمی ہیں، یہ ایک ایسے گاؤں شہر بستی میں جانا چاہتے ہیں جس کا راستہ بھی کبھی نہیں دیکھا اور وہ گاؤں شہر بستی بھی کبھی دیکھی نہیں ہے، لیکن جانا چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم نے جانا ہے۔ اب وہ ایک آدمی سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، اس کا راستہ کیسا ہے، محفوظ ہے، خطرناک ہے، صاف ستھرا ہے یا کوئی ڈاکے چوری کا ڈر ہے؟ ایک آدمی سے معلومات کرتے ہیں، وہ ان کو کہتا ہے کہ ایک راستے میں بڑا خطرناک جگہ آتی ہے، وہاں چور ڈاکو اکثر ہوتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اس لیے وہاں جانا ہے تو ذرا سنبھل کے جانا، احتیاط سے جانا، خیال سے جانا۔ اب یہ جانے کے لیے تیار ہیں تو یہ دونوں اپنے لیے بچاؤ کے اسباب اختیار کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا بالفرض والمحال، اگر ہم پر کوئی ایسا حملہ ہوا، کوئی چور ڈاکو مل گئے تو اپنا بچاؤ ہم کیسے کریں گے، احتیاطی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں۔ ابھی چلنے والے ہیں، دوسرا آدمی مل جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل اس نے تمہیں غلط کہا ہے، وہ راستہ تو بالکل صاف ہے، بڑا پرامن ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ذرا برابر بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آنکھیں بند کر کے بے شک چلے جاؤ، رات کو جاؤ دن کو جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب ان کے سامنے دو صورتیں آ گئیں، اب ان میں سے ایک کہنے لگا کہ بھی خواہ کے لیے ہم یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں۔ جب بندہ کہہ رہا ہے کہ راستہ ہے ہی محفوظ تو پھر خواہ کے لیے ہمیں یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسلحہ اٹھائیں، فلاں کریں، فلاں کریں، چھوڑو ان چیزوں کو جب راستہ ہی محفوظ ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے راستہ محفوظ ہے، لیکن اس نے بھی تو کہا ہے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنی حفاظت کے لیے اسباب اختیار کریں۔ اب ایک نے احتیاط پر عمل کیا، اپنے ساتھ بچاؤ کی تدابیر اختیار کر لی، اور دوسرے نے کہا چھوڑو جی جب وہ کہہ رہا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی۔ اب چلتے ہوئے راستے میں پہنچے، چور ڈاکو آ گئے، ایک پر حملہ کیا، اس کے پاس کچھ اسلحہ تھا، بچاؤ کے طریقے تھے، اس کو دیکھا کہ یہ تو اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ اب وہ دوسرے کی طرف مڑے، دیکھا وہ تو بالکل خالی ہاتھ ہے۔ اب جو بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے تھا وہ اس کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف چلے گئے۔ اب اس نے اپنا جان بھی بچا لی، مال بھی بچا لیا، یہ دوڑ گیا، بھاگ گیا، بچ گیا، اور وہ دوسرا پکڑا گیا، جان مال بھی گیا، نقصان ہو گیا۔ تو اب امام صاحب نے اسے کہا کہ بتائیے اب ان دو میں سے کس نے ٹھیک کیا، جس نے احتیاطی تدابیر اختیار کی، اس نے یا دوسرے نے؟ کہتے ہیں ہاں اسی نے ٹھیک کیا۔ بات تو بڑی سمجھ آنے والی ہے۔ تو فرمایا پھر جیسے وہ دو ایک اندھے کے سفر میں جا رہے تھے تو ہم بھی تو آخرت کے اندھے کے سفر پہ جا رہے ہیں، میں بھی اندھے کے سفر پہ جا رہا ہوں، تو بھی اندھے کے سفر میں جا رہا ہے، میں بھی آخرت کی طرف جا رہا ہوں، تو بھی آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں کہ میرے اللہ سے میرا ملاقات ہوگی، میرا یہ ہوگا، میرا وہ ہوگا، میں نے اس کے لیے کچھ نیکیاں کی، ایمان کا ذریعہ بنایا کہ میرے پاس ایمان ہو، میرے پاس نیک اعمال ہو، اور تو نے کچھ نہیں کیا۔ اب اگر تیرے والی بات ہوئی کہ چلو وہاں کچھ بھی نہ ہوا، نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ پوچھ ہے، نہ گوچھ ہے، نہ آخرت ہے، نہ قیامت ہے، نہ قبر ہے، نہ حساب و کتاب، کچھ بھی نہ ہوا، میرا نقصان تو کچھ نہیں ہوگا، میرا نقصان تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میرے والی بات ہوئی
कि वहाँ हिसाब भी हुआ, वहाँ सब कुछ हुआ, तो फिर बता तेरा क्या बनेगा। अब एहतियात उसमें है जो मैं कह रहा हूँ, या एहतियात उसमें है जो तू कह रहा है। तो फिर उसकी खोपड़ी में बात समझ आई कि बात आपकी सही है। इसलिए उलमा ने लिखा कि जहाँ जो आखिरी जुमला कहा गया है, इन्नहुम कानू फी शक्किन मुरीब, ये शक और तरद्दुद ये काफिरों का काम है। यकीन, एतकाद, एतमाद, पक्की छक्की बात ये ईमान वालों का असासा है। इसलिए हम आखिरत के सफ़र पे जा रहे हैं, तो सबके साथ न जाइए, आखिरत के सफ़र में जाना है तो अल्लाह की ज़ात का यकीन लेके जाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।